اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو مغنی الادیب کے باب خامس میں، پھر باب خامس میں انہوں نے فرمایا کہ ہم آپ کو 10 جہات بتائیں گے جن جہات کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ اچھے نحوی حساب ہوں گے، لیکن اگر ان جہات پہ آپ نے توجہ نہیں کی تو گویا کہ آپ کے لیے کہا جائے گا کہ یہ ڈھیلے ڈھالے نحوی ہیں، یہ کہا جائے گا کہ یہ لاپرواہ نحوی ہیں۔ تو ان جہات میں سے الحمدللہ 7 جہتیں آپ پڑھ چکے۔ آج آپ 8ویں جہت پڑھیں گے، اور 8ویں جہت میں اس کتاب مغنی الادیب میں 3 مثالیں دی ہیں، مغنی الادیب میں زیادہ مثالیں دی ہیں۔ یہ 8ویں جہت ہے کیا؟ فرماتے ہیں کہ 8ویں جہت یہ ہے کہ نحوی صاحب اس جملے کی ایک طریقے سے ترکیب کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر دوسرے لوگ آ کے کچھ دوسرے طریقے سے ترکیب کرتے ہیں، جبکہ دوسروں والی ترکیب آسان ہے، اس والی ترکیب مشکل ہے۔ یعنی یہ جو نحوی اس کی ابتدائی ترکیب کرتا ہے، خاص طور پہ اخفش صاحب ہیں اور ابو البقاء صاحب ہیں، یہ پیچیدگیوں کا جو ہے شکار ہو جاتی ہے۔ اگر وہ دوسری والی ہم ترکیب کریں تو پیچیدگیوں کا شکار نہیں ہوتی۔ تو اس کتاب میں 3 مثال پڑھیں گے۔ پہلی مثال جو ہے وہ یہ ہے وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، ٹھیک ہے۔ اب جب عبارت پڑھیں گے تو یہ پوری آیت پڑھیں گے۔ 2 کہتے ہیں ایسے گروپ ہیں جو اگر توبہ وغیرہ بھی کریں تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ان میں سے وَلَلَّذِينَ، ظاہراً جو ہے وہ لا ہمیں لا نافیہ لگتی ہے، لیکن یہ لوگ بولتے ہیں لا نافیہ نہیں ہے، لکھنے میں اس کے بعد ایک الف زائد آ گیا ہے، اصلی یہ لام ابتدا ہے۔ بات واضح ہوگی؟ تو جب لام ابتدا مانیں گے تو ترجمہ کچھ اور ہوگا، لا نفی مانیں گے تو ترجمہ کچھ اور ہوگا۔ پھر اگر لام ابتدا مانیں گے تو پھر الذین کو مبتدا ماننا پڑے گا۔ جب الذین کو آپ مبتدا مانیں گے تو پھر اس کی خبر بھی آپ کو ڈھونڈنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ تو نتیجے میں ان نحویوں نے اس والذین کو حمل کیا ہے مبتدائیت پر، ٹھیک۔ دوسرے نحوی حضرات آئے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ ان کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے، کیونکہ لام ابتدا کی رسم الخط لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ لام کے بعد الف نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ لام کے بعد الف کا آنا ہے دلیل ہے کہ یہ لا نافی ہے۔ اگر اس کو لا نافی مانیں گے تو اس سے پہلے جو ہے کہ ایک واو موجود ہے، اس کو عطف کریں ما قبل پر۔ اگر ما قبل والا مجرور ہے تو یہ بھی مجرور ہوگا، اگر منصوب ہے تو یہ بھی منصوب ہوگا۔ نتیجے میں اس کو مبتدا ماننا ٹھیک نہیں ہے۔ پھر اس پہ ایک معنوی طور پر اعتراض کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اعتراض ہم عبارت میں پڑھیں گے۔ دوسری مثال وہ بھی اللہ تعالیٰ کی آیت ہے یا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب ان کو ایک چیز ناپ کر دیتے ہیں یا تول کر دیتے ہیں تو ناپ اور تول میں کمی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بھائی شاہد مثال کہتے ہیں کالوہم، یہ جو ہم کی ضمیر ہے، بعض مولوی صاحبان نے اس کو تاکید مانا ہے کہ واو کی۔ کالو کا بیٹا فاعل کیا ہے؟ واو، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی جمع مذکر غائب کے لیے، ہم بھی جمع مذکر غائب کے لیے۔ جب ہم تاکید ہوگا اس سے واو کی، تو واو چونکہ فاعل ہے تو واو مرفوع ہے، نتیجے میں ہم کو بھی مرفوع ماننا پڑے گا۔ بھائی اگر ہم کو آپ مرفوع مانتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر فرماتے ہیں کہ کالو کی جو واو ہے، اس واو کے بعد ایک الف آنا چاہیے تھا، اس لیے کہ واو جمع کے بعد الف آتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ہم گویا کہ ایک ضمیر منفصل ہو جاتی، پھر آپ کی بات ہم کسی حد تک مان دیتے، ٹھیک۔ الف کا نہ آنا یہ دلیل ہے کہ ابھی کالو والا کمپلیٹ نہیں ہوا جملہ، بلکہ ہم جو ضمیر متصل ہے اور یہ ہم کے لیے مفعول، کالو کے لیے مفعول ہے۔ جیسے ضربوہم، انہوں نے ان کو مارا،
ٹھیک ہے، قالوہم انہوں نے ان کے ساتھ پیمائش کی، ناپ تول کی، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے بیٹا کہتے ہیں ہم کو تاکید ماننا غلط ہے، ہم کو مفعول ماننا پڑے گا، ایک بات۔ اور دوسری بات کہتے ہیں اس آیت پہ آپ غور کریں کہ جو کم تولتے اور ناپتے ہیں ان کی مذمت ہے یا ایسے عمل کی مذمت ہے؟ یعنی یہ عمل برا ہے، ان لوگوں کی برائی کی ہم بحث نہیں کر رہے ہیں۔ ہم کی ضمیر کہاں جائے گی؟ تولنے والوں کی طرف یا جن کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے؟ بظاہر یہ قالوہم، جب یہ لوگ ان کے ساتھ ناپ تول کرتے ہیں، بس معنی کے لحاظ سے واو سے مراد یہ لوگ ہیں، ہم سے مراد وہ لوگ ہیں، تو پھر یہ تاکید کیسے ہوئی؟ جب تاکید میں مؤکد اور مؤکد کی معنی ایک ہی ہونی چاہیے، تو نتیجے میں ہم کو تاکید لینا غلط ہے، بلکہ ہم کو جو ہے آپ کیا لیں، یا تو مفعول لیں یا پھر ہم کو آپ مثلا مبتدا مانیں، پھر اس کی کوئی خبر وغیرہ بنائیں، اس میں بھی کوئی اعتراض ہوگا، وہ ہم عبارت میں پڑھیں گے۔ تیسری مثال اللہ تعالیٰ کا وہ بھی کلام ہے، کیونکہ پرانی نحو کی کتابیں ہوتی تو ادھر ادھر کے اشعار پیش کرتے، ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرماتے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اے شیطان میرے بندوں پر تمہاری کوئی کنٹرول اور تسلط نہیں ہوگا، الا من اتبعک، مگر جو خود آ کے تیری پیروی کرے پھر تو تیرا ان پہ کنٹرول ہوگا۔ اب فرماتے یہاں پر ایک لفظ الا آیا ہے، الا کس کے لیے آتا ہے؟ استثناء کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور استثناء جو ہے کیا ہے؟ یعنی متعدد سے کچھ افراد کو نکالنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو متعدد کو بولیں گے مستثنی منہ، جن کو نکالا جا رہا ہے ان کو بولیں گے مستثنیٰ۔ کہتے ہیں مستثنیٰ میں تخصیص الاکثر کبھی ہن، اکثر کو تخصیص لگانا کیا ہے؟ کبھی ہے۔ فرض کریں میری کلاس میں 10 لڑکے ہیں، میں کہتا ہوں بھائی کوئی بھی کلاس میں نہیں آ سکتا سوائے 9 کے، تو یہ جملہ میرا کبھی ہی سمجھا جائے گا۔ تو پھر آپ شروع میں یہ کہتے کہ 9 آ جائیں سوائے 1 کے، کم کو استثناء لگتی ہے، زیادہ کو استثناء نہیں لگتی۔ اب اللہ پہلے کہتا ہے کہ تمہاری میرے بندوں پر کوئی حکمرانی نہیں ہے، ٹھیک ہے، سوائے ان کے جو تیری پیروی کرتے ہیں۔ تو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں شیطان کے پیروکار زیادہ ہیں یا کم ہیں؟ زیادہ ہیں۔ تو نتیجے میں اللہ کے ذریعے تخصیص اکثر لازم آ گیا، تو یہ پھر کیسے ہوگا؟ مصنف صاحب فرماتے ہیں کہ عبادی سے مراد ایک عباد کی صفت کو بھی ذہن میں رکھیں، عبادی مخلص، میرے مخلص بندوں پر تیری جو کیا ہے وہ نہیں ہے، سوائے ان کے جو تیری پیروی کریں گے۔ تو یہ جو اللہ ہے یہ مستثنی متصل نہیں ہے، یعنی پیروی کرنے والے عباد مخلص میں داخل ہی نہیں ہے۔ جاء القوم الا حمار، آئی قوم سوائے گدھے کے، بھائی گدھا قوم میں داخل ہی نہیں ہے۔ باقی صرف یہ ہے کہ جاء والے حکم سے ہم جدا کر رہے ہیں، باقی یہ کہ ماقبل کا حصہ جزو ایسا نہیں ہے۔ تو نتیجے میں فرماتے ہیں کہ یہاں پر اس آیت میں اگر اللہ کو آپ مستثنی متصل مانتے ہیں تو تخصیص اکثر والا اعتراض لازم آتا ہے، منقطع مانیں گے تو اس اعتراض سے بچ جائیں گے۔ خیر سے جہت سامنا الحمدللہ پوری ہو گئی۔ ذیشان صاحب الجہت الثامنہ 8ویں جہت، ان یحمل بیٹا پڑھیں تو معرب اس کا فاعل ہے، معرب کا حمل کرنا علی شیء کسی چیز پر، وفی ذالک الموضع پھر اسی مورد میں ما ایک ایسی چیز بھی ہے جو یدفع ہو، اس معرب والے حمل کو کیا کرتی ہے؟ دفع کرتی ہے، ٹھیک۔ وہذا اصعب من الذی قبلہ، وہذا اب یا تو یہ کہیں کہ یہ جہت سامنہ زیادہ پیچیدہ ہے ان جہات سے جو پہلے گزر چکی، پھر اس میں آپ ایک اعتراض کریں گے جہت کے لیے ہادہ کا لفظ کیوں آیا؟ ٹھیک، تو اس اعتراض سے بچنے کے لیے پھر دوسری گنجائش یہ ہے، کہتے ہیں یہ جو دوسرا مورد ہے جو دفع کرا پہلے کو،
اس کو ثابت کرنا پہلے سے بھی زیادہ پیچیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَهُ أَمْثِلَةٌ، لہو یعنی اس مورد کے لیے۔ بہرحال دیکھیں مانے نہ مانے پھر بھی جہت کی طرف یہ ضمیر پلٹانی پڑے گی، لیکن اعتراض سے بچنے کے لیے آپ الفاظ کو رد و بدل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ وَلَهُ یعنی یہ جو مورد ہے اس کے لیے بہت ساری مثالیں ہیں، ان میں سے 3 مثالیں یہاں پیش کریں گے۔ احدھا کی ضمیر جائے گی امثلہ کی طرف۔ قول الاخفش، اخفش صاحب کا قول ہے، وَتَبِعَهُ ابو البقاء، اور اخفش کی پیروی کی ہے کس نے؟ ابو البقاء نے۔ فی کے بعد قول ہی تعالیٰ آپ اپنے طرف سے لگا لیں اللہ تعالیٰ کے اس قول میں، وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور اسی طریقے سے ان لوگوں کی بھی توبہ قابل قبول نہیں ہے جو مرتے وقت کافر ہیں۔ پوری آیت نیچے لکھا ہوا ہے، انما التوبۃ علی اللہ، آپ کے پاس بھی ہو گیا گا، اللہ کے پاس توبہ ان لوگوں کی ہے جو یعملون سوء بجہالت، جو ایک برائی کو جہالت کی صورت میں کرتے ہیں، یعنی برائی کرتے وقت ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جہالت، یہ برائی بھی ہے یا نہیں ہے، جب برائی کر رہے تھے تو وہ حالت جہالت میں سے، ثم یتوبون من قریب، پھر وہ برائی کے فوراً بعد یا یوں کہ جیسے ان کو علم ہوتا ہے توبہ کر دیتے ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا، یہ ایسے لوگ ہیں جن کی اللہ توبہ قبول بھی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ پھر وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، ان لوگوں کی توبہ قابل قبول نہیں ہے، لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ سَيِّئَاتٍ، جو برائیوں کو انجام دیتے رہتے ہیں، حتیٰ اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ ان میں سے کسی ایک پر موت آ گئے۔ اب کہتے ہیں یا اللہ میں جو فلاں برائی کرتا تھا میں نے توبہ کی، اس کی بھی توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ قال انی تبت الآن، وہ کیا بولتا ہے؟ اے اللہ میں نے ابھی توبہ کی، جیسے فرعون نے بھی توبہ کی تھی۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور اس طریقے سے ان لوگوں کی بھی توبہ قابل قبول نہیں ہے جو مرتے دم تک وہ کافر تھے۔ اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما، ان لوگوں کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے ایک دردناک عذاب ہو۔ فرماتے ان اللام للابتداء، یہ کس نے کہا ہے؟ اخفش نے اور ابو البقاء نے، کہ جو لام ہے وللذین پہ، پہلے تو میں بھی سوچ رہا تھا لام تو کوئی ہے ہی نہیں، جب مطالعہ کیا تو یہ لا کو لام کہہ رہے ہیں، کہتے یہ ابتدا کے لیے ہے، والذین مبتدا، اور والذین جو کیا مبتدا ہے، والجملۃ بعدہ خبرہ، اور یموتون وہم کفار، یہ جملہ اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ خبر ہو جائے گا۔ وَيَدْفَعُهُ، بھائی اس کے مبتدا ہونے کو دور کرتا ہے، دفع کرتا ہے کون؟ ان رسم، رسم بمعنی لکھائی، لکھائی جو ہے ولا، وذالک، یہ ولا کا لکھنا یقتضی تقاضا کرتا ہے انہو مجرور بالعطف، کہ یہ الذین مجرور ہے عطف کے ذریعے، کس پر عطف ہوا؟ الذین یعملون سیئات، ان لوگوں پر جو برائی کے کام انجام دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لا مرفوع بالابتداء، یہ والذین یہ ابتدا کی وجہ سے مرفوع نہیں ہے۔ والذی، بھائی پھر اخفش صاحب اور ابو البقاء کو کیا ہو گیا کہ وہ اس کو مبتدا مانتے؟ فرماتے والذی حملہما، اور وہ چیز جس نے ابھارا ہے اخفش کو اور ابو البقاء کو، کس پر؟ علی الخروج عن ذالک، کہ وہ نکل جائیں اس مجرور والی بات سے، ٹھیک ہے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ فرماتے ہیں اظہر ان من الواضح ان المیت علی الکفر لا توبۃ لہ، اس پہ بیٹر توجہ کرنی ہے۔ بھائی جو کفر پہ مر گیا اس کی توبہ قبول ہوگی؟ حتیٰ کہ کافر کی تو توبہ ذمہ داری ہی نہیں ہے، ٹھیک۔ تو اس کو اگر ما قبل پہ عطف کرتے ہیں تو ما قبل والے جملے کا تعلق ہے توبہ کے ساتھ، تو پھر اس کا بھی گویا کہ تعلق ہوگا کس کے ساتھ؟ توبہ کے ساتھ، جبکہ کافر میں توبہ منتفی ہے، اس لیے یہ کرے کہ ہم اس کو حمل بر عطف نہیں کر سکتے ہیں۔
ان المیت علی الکفر لا توبۃ لہ، بھائی وہ بندہ جو کفر پہ مرتا ہے اس کی کوئی توبہ ذیشان نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ لفوات زمن تکلیف، اس لیے کہ ذمہ داری اور اللہ کے احکام کا زمانہ حیاتی میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ابھی مرنے والا ہے. وَيُمْكِنُ أَنْ يُدَّعَ لَهُمَا، پھر کوئی بیچ میں آیا وہ کہتا ہے میں اخفش اور ابو البکا کی حمایت کرتا ہوں. آپ نے یہ جو رسم الخط والا اعتراض کیا، کہتے ہیں اور ممکن ہے کہ جناب کیا ہے کہ یدعا لہما، ان دونوں کے فائدے میں دعویٰ کی جائے، ان کے حق میں کہا جائے کیا، ان الالف فی لا زائدتن، بھائی الف جو اس لا میں ہے یہ الف زائدہ ہے. ٹھیک ہے، کل الف فی لا اذبحنہ، جیسے کہ لا اذبحنہ اصل میں لا اذبحنہ، اس میں الف زائدہ ہے. فإنہ زائدۃ فی الرسم، بتحقیق الف جو ہے یہاں پر لکھائی میں کیا آ گیا ہے، زائد آ گیا ہے. وکذا ایک اور بھی مورد ہے، کہاں پر، فی لا اوزعوا، سورہ توبہ میں اصل میں لا اوزعوا. ٹھیک، والجواب ان ہذہ الجملۃ لم تذکر، بھئی یہ جو جملہ ہے نا کفر پہ مرنے والا، اس کو ذکر نہیں کیا گیا لیفاد معناہا، تاکہ اس کے معنی کا استفادہ کیا جائے کہ کفر کے دوران اگر توبہ کرے گا وہ قابل قبول نہیں ہے. بل بھائی تو پھر آپ نے اس کو عطف کیوں کیا ما قبل والے جملے پر، لیسوی بینہا و بین ما قبلہا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ پہلے جملے اور دوسرے جملے میں مساوات کرے. مساوات کا مطلب کیا ہے؟ مساوات کا مطلب یہ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اے لا فرق فی عدم الانتفاع بالتوبہ، یعنی اللہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ بھائی توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بین من اخرها الی حضور الموت، وہ بندہ جو توبہ کو لیٹ کرتا ہے مرنے کے وقت تک، وہ بین من مات علی الکفر، اور جو بندہ مرتا ہے کفر پر، یعنی دونوں کی توبہ گویا کہ ایک جیسی ہے. جیسے کفر والے کی قبول نہیں ایسے اس کو بھی قبول نہیں ہے. وحمل رسم علی خلاف الاصل، کہتے ہیں یا وہ حمل رسم علی خلاف الاصل، حمل نہیں پڑھیں بیٹا، حمل پڑھیں، اور رسم کو حمل کرنا اصل کے خلاف ہے. امکان ہے، اگرچہ یہ ممکن ہے کہ آپ اس رسم کو ایسے سمجھیں، لیکن غیر سدید، یہ آپ کی بات مضبوط نہیں ہے. الثانی، دوسرا مورد جہاں پر کچھ لوگ اس دوسرے مورد کو ایک طرف حمل کرتے ہیں جبکہ پھر کوئی اور پہلو بھی ہے جس پر بھی حمل کیا جا سکتا ہے. قول بعضہم، بعض نبیوں کا قول ہے اس اللہ کے کلام میں. وَإِذَا قَالُوهُمْ، اس کا ہمارے فائدے والا ترجمہ ہے جب یہ لوگ ناپ کرتے ہیں ان کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو قالو کا فاعل کون ہو گیا؟ واو، ہم اس کا مفعول ہو گیا. اور وزنوہم، جب یہ لوگ تولتے ہیں ان کے لیے، یخسرون، تو پھر کم دیتے ہیں. اپنے لیے جب لیتے ہیں تو فل لیتے ہیں، جب ان کو تول کر دیتے ہیں تو ہاتھ ترازو میں سے ڈالتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کم جائے. انہم الاولا، فی الحال اشتباہ پڑھ رہے ہیں، توجیہ بعد میں پڑھ گے. کہتے ہیں یہ جو پہلا ہم ہے، پہلا ہم کہاں ہے؟ کالو ہم کے بعد. فرماتے ضمیر رفع، یہ مرفوع ضمیر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کیا، مؤکد للواو، یہ ہم تاکید کر رہا ہے کس کی؟ واو کی. وثانیہ تو کذالک، اور وزنوہم میں یہ جو دوسرا ہم ہے یہ بھی ایسے ہی ہے. ٹھیک، او یا تو مؤکد مانے، او مبتدأ وما بعدہ خبرہ، یا آپ اس ہم کو مبتدا مانے اور اس کے بعد ایک لفظ یخسرون آیا ہے، وہ خسر میں ہے، وہ اس کی خبر ہوگی. ٹھیک، یہ تو ایک مولویوں کی گروپ کی توجیہ تھی. والصواب، صحیح نظریہ یہ ہے انہم مفعول فیہما، ان دونوں مثالوں میں ہم مفعول ہے، پہلی میں کالو کی، دوسری میں وزنو کی. لرسم الواو بغیر الف بعدہ، اس لیے کہ لکھا گیا ہے واو کو بغیر الف کے. الف کہاں آتا؟ بعد الواو، نہ بعدہم.
یعنی واو کے بعد جو الف آنا چاہیے اس کے بغیر لکھا گیا ہے، بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس واو کے لیے مؤکد نہیں ہے، ہم مبتدا نہیں، اگر مبتدا ہوتا تو بیچ میں الف آتا۔ وَلِأَنَّ الْحَدِيثَ فِي الْفِعْلِ لَا فِي الْفَاعِلِ، حدیث سے مراد وہ حدیث جو روایت کی معنی وہ نہیں ہے، حدیث بے معنی گفتگو۔ کہتے ہیں یہاں پر دیکھیں گفتگو آپ کی کس کے بارے میں ہے؟ تول ناپ کرنے والوں کے بارے میں ہے یا خود کم تول دینا؟ یہ فعل کی مذمت کرنا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ جو کم تول دیتے ہیں ان کی مذمت کرتے ہیں، ایک مرتبہ اس عمل کی مذمت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہاں پر جو گفتگو ہے وہ خود اس کام میں ہے، لا فی الفاعل، اس کے فاعل کے بارے میں نہیں ہے۔ اذ المعنی، اس لیے کہ اس آیت کی معنی یہ ہے اذا اخذوا من الناس، جب یہ لوگ لوگوں سے کچھ خریدتے ہیں، استوفوا تو پورا کا پورا لیتے ہیں، یعنی اس میں خود کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے ہیں۔ وَإِذَا أَعْطُوهُمْ أَكْثَرُوا، اور جب یہ لوگوں کو دیتے ہیں تو کم کر کے دیتے ہیں۔ وَإِذَا جُعِلَتِ الضَّمِيرُ لِلْمُطَفِّفِينَ، اور اگر اس ضمیر کو ہم متففین کے لیے بنے، متففین یعنی جو کم کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر سارا معنی ہو تو پھر اس کی معنی یہ ہوگی اذا اخذوا استوفوا، جب وہ لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، ٹھیک۔ وَإِذَا تَوَلَّوْا الْكَيْلَ أَوِ الْوَزْنَ، اور یہ جب ناپنے اور تولنے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں، ہم علی الخصوص اکثر، تو صرف یہی نقصان کرتے ہیں، یعنی صرف ہمارے ان تولنے اور ناپنے والوں کے بارے میں گفتگو ہوگی، جبکہ وہ فعل کے بارے میں ہماری گفتگو ختم ہو جائے گی۔ وہ کلام متنافر، کہتی ہے یہ گفتگو جو ہے کیا ہے؟ متنافر، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ یہ جملے جو ہے تنافر رکھتے ہیں۔ کیوں؟ لأن الحدیث فی الفعل لا فی المباشر، ہماری گفتگو اس کام میں ہے کہ یہ کام غلط ہے، کام کرنے والے کی بھی یقیناً مذمت ہے، لیکن اس آیت میں اس کام کی برائی کی طرف جو ہے کیا نشاندہی ہو رہی ہے۔ بس معلوم ہوا کہ یہ ہم جو ہے کیا ہے مؤکد وغیرہ نہیں بلکہ مفعول ہے۔ الثالث قول کثیر من النحویین فی قولہ تعالی، بہت سے نحویوں نے اللہ تعالیٰ کے اس قول میں بھی کچھ نظریے قائم کیے ہیں۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تمہیں کوئی کنٹرول، تمہیں کوئی حکمرانی نہیں ملے گی، الا من اتبعک، سوائے ان لوگوں کے جو تیری پیروی کریں گے، یعنی جو خود تیرے پاؤں میں آ کے گریں گے، پھر تو تمہاری مرضی ہے، جیسے تم ان کی بے عزتی کرنا چاہو تو کرو، ٹھیک ہے۔ انہو، اب فرماتے ہیں کہ یہ بعض نحویوں نے کیا کہا ہے، انہو یہ قول خدا دلیل علی جواز استثناء الاکثر، یہ دلیل ہے کہ آپ اکثر کی استثناء کر سکتے ہیں، حالانکہ ہم اکثر کی استثناء کو کبھی ہی مانتے ہیں۔ آپ ایک مقدمہ بنائیں کہ بھئی ہم دنیا میں دیکھتے کہ شیطان کے پیروکار زیادہ ہیں یا کم ہیں؟ اگر کم ہیں تو اللہ تو اللہ کے ذریعے پیروکار کی استثناء کر رہا ہے، یعنی پہلے کہا میرے بندے تیرے پیروکار نہیں ہوں گے سوائے کم کے، استثناء تو یہی کہتی ہے، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں خارج میں اس کے برعکس ہے۔ والصواب ان المراد بالعباد المخلصون لا عموم المملوکین، کہتے عباد سے مراد تمام وہ افراد نہیں جو اللہ کے مملوک اور اللہ کے بندے ہیں، نہیں بلکہ مخلص بندے ہیں، ٹھیک ہے۔ بس جن لوگوں کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری ان پر حکمرانی نہیں ہوگی وہ مخلص بندے ہیں، ٹھیک ہے، اور جن پر تمہاری حکمرانی ہوگی وہی ہیں جو تیرے پیروکار ہیں۔ تو گویا کہ یہ من اتبعک یہ ماقبل کا جز ہے ہی نہیں، یہ مستثنی منقطع ہو جائے گی۔ وَأَنَّ الْإِسْتِثْنَاءَ مُنْقَطِعٌ، اور استثناء جو ہے کہ یہ منقطع ہے، کیوں؟ بِالدَّلِيلِ سُکُوتِهِ فِي آیَتِ سبحان، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اور آیت میں سلطانیت کو ساکت کیا ہے، حکمرانی کو ثابت کیا ہے۔ وَإِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، ان عبادی، بتحقیق میرے بندوں پر تیری حکمرانی ہی نہیں ہے، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حکمرانی تو ہے۔
بس معلوم ہوا کہ عباد سے مخلص مراد ہے، غیر مخلص مراد نہیں ہے۔ جناب یہ آپ کی جہت ثامنہ ختم، انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو کل جہت تاسعہ پوری کریں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ محمد۔